آپ لوگوں سے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے گفتگو پر میں اس کو ادھر رکھ دیں۔ اوکے جی، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کو میں تین حصوں میں بات کروں گا۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریجنلی اور گلوبلی حالات کیا ہیں، بیکاز اس گلوبلائزڈ دنیا میں ہم اپنے ایک کسی کنویں میں نہیں رہ سکتے، بہت سی چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں۔ دوسرا پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات کیا ہوئے، اور تیسرا ہماری کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو پہلا جو کانٹیکسٹ ہے یا گلوبل انوائرمنٹ ہے، اس میں دو چار چیزیں ہیں جو آپ سب کو نوٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یونیپولر ورلڈ تھی جس میں امریکہ سول سپر پاور تھا، وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے اور ابھی ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ٹرانزیشن سے ہم گزر رہے ہیں۔ دوسرا، اس ٹرانزیشن میں جو ایمرج کر رہی ہے طاقت، وہ چائنا کی طاقت کر رہی ہے، اور دیٹ از دی ریزن کہ امریکہ نے یہ بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں اگر تھریٹ ہے سب سے زیادہ تو وہ چائنا سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی بات کریں گے، اوبور کی کریں گے، تو یہ بات یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو امریکن ہیں، دیٹ از دی ریزن کہ وہ ون بیلٹ ون روڈ کے بالکل خلاف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہر لحاظ سے، اور اس کے اندر جو سی پیک ہے وہ تو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، وہ انہوں نے ریڈ لائن ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ تو ان ایڈیشن ٹو دیٹ، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس خطے میں انڈیا کو مضبوط کرنے کی پالیسی ہے امریکہ کی۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ان ساری چیزوں کے تانے بانے پھر ہمارے ملیں گے کہ یہ دہشت گردی کی پیچھے کون کون سے محرکات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو امریکہ کی دوستی ہے اسرائیل کے ساتھ ایٹ آل کاسٹ، اس کی وجہ سے ان کے تعلقات ایران سے بھی گڑبڑ ہیں، اور آپ اگر جب ایران سے پائپ لائن لینا چاہتے ہیں گیس کی، اور وہ تربہ اس کو گوادر کو جا کے ملانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے اگلے دن بھی پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، حالانکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو ایران کی مخالفت جو امریکہ کر رہا ہے ٹو پلیز اسرائیل، وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو کہ گلوبل انوائرمنٹ۔ اگلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر مرکزی حکومت کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ افغانستان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، مسلمان بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، لیکن ان کو بین الاقوامی برادری نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، کسی نے بھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تھریٹس امریکہ سے اور سنگل جو پاورز ہیں کہ آپ یہ نہ کریں۔ تو اگر آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کی ایمبیسیز ادھر نہیں ہوں گی، تو مسائل بڑھیں گے۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ ان کا پورا کنٹرول نہیں ہے۔ اور پھر افغانستان کی سافٹ کارنر ہے ٹی ٹی پی کے لیے، ٹی ٹی پی والوں کو بھی وہاں پھرنے چلنے کی اجازت ہے۔ ابھی افغانستان میں دو تین ایلیمنٹ ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ تھریٹ کا مسئلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو ٹی ٹی پی ہے، دوسرا ہے جو اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ایلیمنٹ جو کہ سنٹرل ایشین ریپبلک میں جس کی بنیاد ہے، ان کے ایلیمنٹ بھی ٹی ٹی پی سے ملتے ہیں۔ اور تیسرا طالبان کی اپنی کچھ فیکشنز ہیں جو باغی ہیں اور الگ ہیں، وہ بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ ایک افغانستان کا فیکٹر بھی ہم ذہن میں رکھیں جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ٹیررزم آگے آ رہا ہے۔ انڈیا کا بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈیا ابھی گڈ بوائے ہے امریکہ کی اس کے اندر، جو کہ چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کی سٹرکچر بھی ویک ہے، اس کی کوئی سن نہیں رہا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ یہ غزہ کے اندر حماس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے پیلسٹینین کو روکا جائے، تو اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ابھی جا کے ایک سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور ہوئی ہے۔ یہ تو ہے ایک گلوبل کانٹیکسٹ جس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان ایک سینٹرل کنٹری ہے جو ادھر رہ رہا ہے۔
ابھی حال ہی میں یہ ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم کی لہر بڑھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ افغانستان کے اندر ٹیررزم کے کیسز 75% کم ہوئے ہیں، اور ان کی کیجولٹیز بھی تقریباً 55% کم ہوئی ہیں افغانستان کی جب سے طالبان آئے، لیکن پاکستان کے اندر تقریباً کیجولٹیز 58% بڑھ گئی ہیں۔ یعنی جو پیچھے میرے پاس کچھ ادھر فگرز تھیں جو میں یہ اب آپ کو بتاؤں کہ اگر 2021 میں 292 لوگ ہمارے شہید ہوئے تو 2022 میں 643 ہوئے، اور پھر 2023 میں 1000 کیجولٹیز ہوئیں۔ یہ بہت بڑی کیجولٹیز ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر، اور ان کے اندر یہ جو کیجولٹیز ہماری ہو رہی ہیں ان میں 36% ایسی ہیں جو بلوچستان میں BLA سے ریلیٹڈ ہیں، اور باقی جو تقریباً 70% ہیں وہ ادھر TTP اور اس سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تانے بانے جو میں نے شروع میں کانٹیکسٹ بیان کیا سی پیک کا، اور پاکستان کا جو سی پیک کا فلیگ شپ کوریڈور بنا رہے ہیں وغیرہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے۔ ایک طرف ساحل سمندر پہ گوادر ہے جو کہ سی پیک سے لنکڈ ہے، اور دوسری طرف قراقرم کی پہاڑیوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ کوہستان کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر، شنگریلا کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑیوں میں داسو ڈیم کے پاس یہ واقعہ چائنیز کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی چین سے ریلیٹڈ ہے، گوادر پورٹ بھی چین سے ریلیٹڈ ہے، اور گوادر پورٹ کا تعلق ابھی گیس پائپ لائن کی وجہ سے ایران کے ساتھ بھی بنتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہو رہی کہ یہ ایک گلوبل پلان ہے، چونکہ پاکستان خدا کے کرم سے ایک مضبوط ملک ہے دنیا کے نقشے کے اوپر، اس کی آبادی 24-25 کروڑ ہے، یہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، یہ ایک میزائل طاقت ہے، اس کی ایک سٹرانگ افواج پاکستان ہے جو دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں، جنہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ماضی میں اور ان کو شکست دی، اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری اپنی غلط پالیسیوں سے کہ جب ہم نے ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور ہم کچھ کو بلا لیا اور پھر ہم نے اس سے بات کی تو حالات پھر خراب ہوئے۔ تو اس لیے ایک تو یہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی الیکشن ہو گئے ہیں، حکومتیں بن گئی ہیں، پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا، سینٹ کا بھی الیکشن ہو جائے گا، نیشنل اسمبلی ہو گئی، اور خدا کے کرم سے نئے جذبے کے ساتھ پاکستان پورا متحد ہو کے مشکل حالات سے نکلنا چاہتا ہے جو ہمارے